فی کا ایکٹ پاس ہوا ہے، یہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اگرچہ ان کی جو پروسیجرز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ کوئی اڈاپٹ نہیں کی گئی۔ یعنی ان کے پروسیجر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس کے متعلق قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر کو آپ سن لیں، ان کو آپ آن بورڈ لیں، ان کے ساتھ مشاورت ہو، اگر ان کی کوئی کنسرن ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو نہ اسمبلی میں اس کے اوپر کوئی پراپر ڈیبیٹ ہوئی، نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کے اوپر کوئی پراپر ڈیبیٹ ہوئی، نہ پروسیجر فالو کیا گیا، اور نہ جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہے اس کو آن بورڈ کیا گیا۔ یہ جلدی کیا تھی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ جس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو نہ ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے کون سی قانون سازی کرنی ہے، کون سا پبلک انٹرسٹ کو اس نے دیکھنا ہے۔ ان کا تو جو بوس کی طرف سے اس کو آرڈر ملتا ہے اس وہی کرے گا۔ یعنی آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ قوم نے جس کو دیا اس کو مینڈیٹ سے محروم رکھا گیا، اور ایک جعلی لوگ جو مسترد شدہ ہے جس کو ریجیکٹ کیا گیا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس پارلیمنٹ سے؟ جو جسٹس محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ بالکل پارلیمنٹ جو ہے نا ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، عملاً پارلیمنٹ وجود ہی نہیں ہے۔ آرڈر آتا ہے ایک بس اس نے پاس ہو رہا ہے، حکومت کو اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بس چونکہ آرڈر آیا ہے تو آرڈر کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا کام تو پبلک انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ وہ حیثیت وہ کیفیت وہ نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ری الیکشن کروائی جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، وہ الیکشن جس میں تمام سٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ متفق ہو، اور ایک ایسا میکینزم ہو کہ جس کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو، تب جو قانون سازی آئے گی۔ اگر ایک ایسا پارلیمنٹ وجود میں آئے جو پبلک انٹرسٹ کو سر کرتے ہیں، جو پبلک نمائندگی کرتی ہے، تب کوئی توقع ہوگی کہ اس ملک میں وہ قانون سازی ہوگی جو عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق ہوگی۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تو جو پہلے بنیادی انہوں نے لے کے آیا تھا وہ تو بہت ہی ڈفرنٹ ٹائپ تھا، مولانا صاحب نے اس میں ایک کردار ادا کیا، لیکن ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کو جو مس یوز کر رہے ہیں، جس طرح عدالتوں کو یہ ابھی جو ہے نا ایگزیکٹو کا رول دے رہے ہیں، یعنی ابھی کوئی کسی کو یہ شک ہے کہ کسی عدالت سے کسی کو کوئی انصاف ملے گا؟ عملاً تو ابھی تو ایگزیکٹو ہی عدالت میں بیٹھیں گے، اور جو جج صاحبان تھوڑا انہوں نے جرت کی، انصاف کی کوشش کی، میرٹ پہ فیصلے کی، ان کو کنڈولائن کیا گیا۔ مجھے بتائیں اس وقت آپ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے خلاف FIR ہوگا، اور جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں بھی ایگزیکٹو بیٹھے گا، اور وہ جہاں ایگزیکٹو جیسے فیصلے کرے گا، جیسا آرڈر دے گا وہ اس طرح ہوگا۔ تو اس کے خلاف اگر پوری قوم نہ نکلے تو پھر تو یہ بنانا ریپبلک ہے، پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر تو اس ملک میں نہ آئین رہا نہ قانون رہا۔ یہ ملک بالکل اس طرح ہے کہ اس میں اس طرح تو جانوروں کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا جس طرح ہمارے شہریوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ بنیادی طور پر ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو سٹیزن کی جو آئینی حقوق ہیں وہ سلب کی گئی ہیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ پبلک میں اپنی رائے کا اظہار کریں،
آپ کا حق ہے، قانون آپ کو حق دیتا ہے، آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ قانون اور آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، جلسہ کریں۔ سب سے اس وقت اس شہریوں کو محروم رکھا گیا۔ اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی صحافی برادری کے ساتھ اس معاملے میں پوری آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جلسہ کریں گے، آپ کے ساتھ جلسہ کریں گے۔ آپ احتجاج کریں گے، آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ آپ جلوس نکالیں گے، آپ کے ساتھ جلوس نکالیں گے۔ یہ آپ اپنی جنگ نہیں، آپ اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب زبان بندی ہوگی تو پھر کیسے سوسائٹی تشکیل میں آئے گی؟ اچھا زئی صاحب نے بات کی کہ ہماری صوبے میں اور خاص کر جو بارڈر ایریا ہیں اور بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، اگر آپ آنکھیں بند کریں اور کہتے کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تو وہ تو آپ کی اپنی ضرب ہے، لیکن عملاً اس وقت اس دو صوبوں میں جو دہشت گردی، یعنی تقریباً آپ کیلکولیشن کر لیں، ہر مہینے 100 سے زیادہ ہمارے فوجی اور پولیس جوان شہید ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ اتنی شہادتیں تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتی، کوئی سنجیدہ ہی نہیں لیتا، کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی، کوئی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، بات کرو تو آپ کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلایا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں قائم کی، اس ملک میں ایک آزاد جوڈیشری اسٹیبلش نہیں کروائی، تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے، جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس نے ہمیں بالکل کلیئر انسٹرکشن دی ہے، اور ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ 1-2 میٹنگ رکھی ہے، مزید بھی ہمارے اس کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اچک زئی صاحب ہو گئے، علامہ ناصر صاحب، شاید خاقان عباسی اور دیگر سندھ کی جو پارٹیاں ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ادھر بھی جائیں گے۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ مجھے بہت افسوس ہے، یہ جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے، لیکن اس نے جو اپنی وقت میں جو اس وقت کردار ادا کیا ہے، جتنا عدالتوں کے خلاف اس کا کیونکہ جو جتنی بھی بار سچویشن میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور جو قانون سازی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا ظلم کیا ہے اپنے کردار کے ساتھ۔ یہودی تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، شہباز شریف کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اس کو تو 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے حکومت دی گئی، مریم بی بی ادھر بیٹھی ہے، اس طرح کی بات کر رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو اور آپ حکومت پہ بیٹھو تو کوئی شرم، کوئی حیا تو بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم آپ کی شانہ بشانہ ہیں۔ آپ سب نے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب نے ملک میں رول آف لا کے لیے جنگ لڑنی ہے۔ ہم سب نے ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اور جو ہمارا الائنس ہے، اس میں آپ کی ہر قسم کی امداد اور سپورٹ کرے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔